الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے تھے۔ چونکہ 22 رجب حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اس مناسبت سے چند اہم باتیں ان کے فضائل و مناقب اور عظمت کے متعلق گزارش کی جائیں گی۔ حضرت جناب امیر معاویہ اسلام کی عظیم ترین شخصیت، لیکن عوامی اعتبار سے مظلوم ترین شخصیت ہیں۔
کہ اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہنے والا خطیب اور مبلغ بھی ممبر و محراب کے اندر ان کی عظمت بیان کرنے سے کتراتا ہے۔ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ قوم کے قریشی ہیں اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کے تیسرے دادا جناب عبد مناف کی اولاد ہیں۔ جناب معاویہ کا نسب اور سید القونین کا نسب حضرت عبد مناف پہ جا کے مل جاتا ہے۔ رسول اللہ سے دوسرا رشتہ ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سید القونین کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، جناب معاویہ کی سگی بہن ہیں۔ حضرت کے ساتھ تیسری رشتہ داری جناب معاویہ کی بہن ہے جس کا نام ہے میمونہ۔ اس میمونہ کی بیٹی ہے لیلا۔ اس لیلا کی شادی حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ہوئی ہے اور وہاں سے جناب علی اکبر پیدا ہوئے، تو گویا امیر معاویہ کی دوسری بہن یہ حضرت حسین کی ساس ہے اور علی اکبر کی نانی ہے۔ حضرت جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کے 7 سال بعد ہوئی۔ ان کا نام رکھا گیا معاویہ۔ آج ذرا میرا مضمون موضوع سننے کا ہے، غور کریں گے۔ ہمارے بہت پڑھے لکھے دوستوں کو لفظ معاویہ کے معنی پر اعتراض ہوتا ہے کہ معاویہ کا معنی ٹھیک نہیں۔ میں انہیں بڑی محبت سے گزارش کروں گا کہ عربی کے تم زیادہ واقف ہو یا امام الانبیاء زیادہ واقف تھے؟ حضور اکرم کی عادت مبارک ہے جب آپ کے سامنے کوئی نام ایسا آتا جسے حضور پسند نہ کرتے، امام الانبیاء نام تبدیل کر دیتے تھے۔ اٹھائیے اسد الغابہ کو، آدمی آیا حضور کی خدمت کے اندر، حضرت نے فرمایا کیا نام ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام حزن ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تیرا نام سہل ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اگر نام حضور کو پسند نہیں آتے تھے تو سید القونین نام تبدیل فرما دیتے تھے۔ صحابہ کرام میں ایک معاویہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 19 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا نام اسم گرامی معاویہ ہے، اور امام الانبیاء سرکار دو عالم نے نام تبدیل نہیں کیا۔ اگر نام غلط ہوتا تو سید القونین نام تبدیل فرما دیتے۔ اور دوسری بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں جعفر طیار۔ جناب جعفر کا بیٹا ہے عبداللہ۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا۔
اگر یہ نام اچھا نہ ہوتا آل ابی طالب کے اندر اس نام کو نہ لایا جاتا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء سرکار دو عالم پر کلمہ پڑھتے ہیں فتح مکہ کے دن. اکیلے کلمہ نہیں پڑھتے، ان کے والد ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں، ان کی والدہ ہندہ مسلمان ہوتی ہے، خود امیر معاویہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور حضرت معاویہ کا بھائی یزید ابن ابی سفیان یہ بھی امام الانبیاء سرکار دو عالم پر کلمہ پڑھتا ہے. ان چاروں حضرات نے سید القونین پر کلمہ پڑھا. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ حضور جب فتح مکہ کے دن آ رہے تھے، سید القونین کی جماعت امام الانبیاء کے ساتھ ہے. سرداران قریش تھر تھر کانپ رہے ہیں. امام الانبیاء اپنی سواری پر سوار ہیں. جو جو کعبہ قریب آتا جاتا ہے اتنا ہی حضور کا سر مبارک جھکتا جاتا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سنو حضور کہہ کیا رہے ہیں. امام الانبیاء کی زبان پر الحمدللہ الذی انجز وعدہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے فتح مکہ والا وعدہ پورا کیا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے بندے کو فتح و کامرانی نصیب کی. جبل ابی قبیس کے اوپر سرداران قریش ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں. حضرت جناب عباس رضی اللہ عنہ آگے جا کر ابو سفیان سے کہتے، ابو سفیان، یہ جملہ میں سرائکی میں کہوں گا ذرا مزہ زیادہ آئے گا. ابو سفیان کو کہنے لگے عباس کہ ابو سفیان وہ میرے یتیم پتر دی دھاج دیکھنا، امام الانبیاء آ رہے ہیں، ذرا میرے یتیم بیٹے کو دیکھ. علماء کرام لکھتے ہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم صحابہ کرام کی معیت کے اندر اپنی سواری پر سوار ہیں. بار بار سید القونین کی زبان پر الحمدللہ الذی انجز وعدہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں کوئی فخر نہیں کرتا کہ تو نے فتح والا وعدہ پورا کیا. دوڑ کے آئے جناب عباس، ابو سفیان ذرا میرے یتیم بیٹے کی ٹھاڑ تو دیکھ. امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، انداز کیا ہے؟ وہ امامہ کی سجاوٹ، وہ جبین روشن، وہ قبائے عربی اور نیچا دامن. ارے مردہ بھی دیکھے تو کر چاک اٹھے گربا دامن، اور اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی و مدنی عربی، دل و جان فدایت کیا جب خوش لقبی. امام الانبیاء مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، مسجد حرام میں بیٹھے، آنے والے کلمہ پڑھ رہے ہیں، سید القونین کلمہ پڑھا رہے ہیں. ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھا، جناب معاویہ نے کلمہ پڑھا، حضرت معاویہ کے بھائی نے کلمہ پڑھا، امیر معاویہ کی ماں نے کلمہ پڑھا. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے دروازے میں آ گیا، دروازے پہ آ گیا، محمد کریم نے انہیں امان عطا کر دی. جو مسجد حرام میں آ جائے میں نے اسے امان عطا کی.
تو میرے دوستو یہ مہینہ رجب المرجب کا اس کی 22 تاریخ سیدنا امیر معاویہ کی یوم وفات، آپ اس مسجد کے اندر ہر مہینے کی مناسبت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب امیر المومنین خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ کے مناقب کو بیان کیا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ معراج مصطفیٰ کو بیان کروں گا۔ آج میں عرض کر رہا ہوں جناب معاویہ کے متعلق امام الانبیاء نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ میرے معاویہ کو ہادی و مہدی بنا۔ توجہ میری طرف، ہادی مہدیا، ہدایت کرنے والا، خود ہدایت یافتہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ بعض لوگ ہوتے خود عمل کرتے ہیں، دوسروں کو پیغام نہیں دیتے۔ آمنہ کے لال نے دعا مانگی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بھی، اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ تھوڑا محبت سے سبحان اللہ اور ذوق سے۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان مسجد سے باہر بڑا خوشی خوشی جا رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا قریشی جی میرے پیر نے میرے لیے دعا کی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ دوسرے نوجوان کو دیکھا، کہتے میرے ابو نے میرے لیے دعا کی، میرے استاد نے دعا کی۔ میں کہتا ہوں میرا عزیز تو بڑی عظمت والا، ابو نے دعا کی، امی نے دعا کی، مرشد نے دعا کی، لیکن رہے مقدر کیا عظمت والے ہیں وہ لوگ جن کے لیے سید القونین دعائیں فرما رہے ہیں۔ میں بولتا ہوں اپنی مرضی سے، آپ بولتے ہیں اپنی مرضی سے۔ آئیے ذرا حضور کا شان سنیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور بولتے ہیں امور شریعہ کے اندر اللہ کی مرضی کے ساتھ کیا مقدر ان کا یہ وحی والی زبان جس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ ایک اور دعا فرمائے اللہم علمہ الکتاب والحساب۔ تھوڑا بذوق ہو کر سنیں، اللہ میرے معاویہ کو علم کتاب عطا کر، اللہ علم حساب عطا کر۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب۔ قرآن کریم ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، ملکہ بلقیس آنے لگی جناب سلیمان کے پاس۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کون ہے تم میں ایسا شخص جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ بیٹھا ہوا ایک جن، اس نے کہا جناب میں لے آتا ہوں تخت، ابھی ملکہ بلقیس نہیں پہنچی ہوگی، تخت پہلے آ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان کہتے نہیں اس سے جلدی۔ اب وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں، کچھ نہ کچھ کتاب کا علم ہے۔ اس نے کہا جناب فکر نہ کرو، آنکھیں بند کرو، کھولو گے تخت آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے جناب سلیمان کے پاس کتاب کا علم، دوسرا میرے مصطفیٰ مانگ رہے کتاب کا عالم۔ کہتے اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ میرے معاویہ کو علم کتاب عطا کر، علم حساب عطا کر۔ اب سنیے ذرا عقیدے کی بات۔
صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں. میں نہیں کہتا، قرآن کہتے کلم وعد اللہ الحسنی، جنہوں نے ایک مرتبہ حالت ایمان کے ساتھ چہرے نبوت کی زیارت کی اور ایمان پہ موت آ گئی، دنیا کے لاکھوں غوث قطب ابدال ولی مل کر اس عظمت والے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر قدر و منزلت کو دیکھا جائے تو صحابہ کے 3 درجے ہیں. بڑے غور سے سننا، صحابہ کے پہلا درجہ ان صحابہ کا جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا ہے ہجرت سے پہلے. دوسرا درجہ ان صحابہ کرام کا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے. اور تیسرا درجہ ان صحابہ کرام کا جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا ہے فتح مکہ کے دن یا فتح مکہ کے بعد. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ جناب علی المرتضیٰ سابقین اولین میں سے ہیں. یہ پہلے درجے کے صحابی ہیں اور امیر معاویہ تیسرے درجے کے صحابی ہیں. حضرت معاویہ جناب علی کے فضل کو، حضرت علی کے مقام کو، حضرت علی کے مرتبے کو، ان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. علی نے اس وقت کلمہ پڑھا جب لوگ گالیاں دیتے تھے محمد مصطفیٰ کو. پروردگار عالم نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، محبت سے کہیں سبحان اللہ. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جنہوں نے پہلے پہل سید الکونین کے دامن کو تھاما، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، ان کا مقابلہ بعد میں آنے والے لوگ نہیں کر سکتے. نبی کریم نے جب اعلان نبوت کیا، محمد کی جگہ مزمم کہا گیا، سید الکونین کے پاؤں تلے کانٹے بچھائے گئے، شعب ابی طالب کا محاصرہ ہوا، کلام و تکلم بند کیا گیا. سب سے پہلے امام الانبیاء پر 4 نفوس قدسیہ نے کلمہ پڑھا. مردوں میں سے جناب سیدنا صدیق، عورتوں میں سے سیدہ طیبہ جناب خدیجہ، غلاموں میں سے جناب زید، اور بچوں میں سے سیدنا علی المرتضیٰ. بلکہ ایک جملہ یہ کہوں کہ تمام ہاشمیوں سے سب سے پہلے حضرت کی ذات پہ کلمہ پڑھنے والے جناب علی ہے. میں امیر معاویہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں کیونکہ وہ صحابی رسول ہے، وہ رسول اللہ کے صالح ہیں. لیکن میں نے امیر معاویہ کو حضرت علی کے ہم پلہ نہیں کہہ رہا. جو اللہ نے جناب علی کو فضیلت دی ہے وہ فضیلت جناب امیر معاویہ کو حاصل نہیں ہے. کلمہ پڑھا سیدنا معاویہ نے، حضور نے اپنے زمانے کے اندر، جناب ابو بکر نے اپنے زمانے کے اندر، جناب عثمان نے اپنے زمانے کے اندر، اور جناب عثمان نے اپنے زمانے کے اندر ان کو مختلف علاقوں کا گورنر مقرر کیا، وہاں کا انتظام سپرد کیا. حضرت عثمان کا دور حکومت ہے. جناب امیر معاویہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بحری بیڑا بنا کر اپنی بحری فوج تیار کرنا چاہتا ہوں. امیر معاویہ نے اجازت مانگی، حضرت امیر عثمان نے اجازت دے دی. تو اسلامی بحری بیڑے کا
بانی سیدنا امیر معاویہ ہے۔ یہاں پر ایک حدیث سنیں بخاری کی، بی بی ام حرام کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آنکھ مبارک کھلی تو سید القونین نے تبسم کیا، حضور مسکرائے۔ ام حرام کہتی ہے میں نے پوچھا حضرت کیا وجہ؟ فرمایا مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری امت کے آدمی اللہ کے راستے کے اندر لڑ رہے ہیں، سمندر اور دریاؤں کے اندر۔ حضرت کہتی ہیں پھر ان کو نیند آ گئی حضور کو، پھر حضور اکرم جاگے، مسکرائے، یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ فرمایا مجھے دکھایا گیا میری امت کے چند لوگ دریا کے اندر بحری بیڑے پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ بی بی ام حرام کہتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھے ان کے اندر قبول کرے۔ فرمایا تجھے پہلے میں حصہ ملے گا۔ خواب کس نے دیکھا؟ بولو بولو، خواب کس نے دیکھا؟ لیکن خواب پورا کس نے کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ یہ فضیلت ہے سیدنا معاویہ کی کہ جناب معاویہ کا عمل سید القونین کے خواب کی تعبیر بنا۔ اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا وہ لشکر، اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریا کے اندر جا کر اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لڑے گا، قد اوجبوا، انہوں نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس پہلے حملے کے اندر جناب امیر معاویہ بے نفس نفیس شریک تھے۔ یہ میں آپ کو جو فضائل سنا رہا ہوں، بہت سارے دوستوں کو یہ فضیلتیں عجیب لگ رہی ہیں کہ ہم نے تو معاویہ کے متعلق سنا تھا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اللہ کے بندے اگر ایسا ہوتا تو حضور اسے اپنے دروازے پر قبول کرتے؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ سید القونین کی صحابیت کے اندر کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ کی پسند سے آتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے صحابی رسول کا، فرمایا آمنہ کے لال کے غلام وہ ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، جن کو اللہ نے خود نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ میرا یار میری مرضی کا، آپ کا دوست آپ کی مرضی کا، نبی کا یار اللہ کی مرضی کا۔ صدیق آیا رب کی مرضی سے، عمر آئے رب کی مرضی سے، عثمان آئے رب کی مرضی سے، علی آئے رب کی مرضی سے، خدیجہ آئی رب کی مرضی سے، عائشہ آئی رب کی مرضی سے، حسنین شریفین آئے رب کی مرضی سے، امیر معاویہ ابو سفیان آئے رب کی مرضی سے۔ بڑا قریبی رشتہ ہے جناب معاویہ کا حضور کے ساتھ، تیسرے دادے کی اولاد عبد مناف مشترک دادا ہے حضور کا اور ابو سفیان کا، حضرت معاویہ کا۔ بڑا قریبی رشتہ ہے کہ امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ یہ سید القونین امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ ہے۔ میرے دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اگر تمہارے سسرال برے نہیں ہیں تو محمد مصطفیٰ کے سسرال بھی برے نہیں ہیں، بلکہ وہ عظمت و شان والے ہیں۔ اس خاتون کا ایک واقعہ سنے بڑا عجیب۔ کلمہ پڑھ لیا ام حبیبہ نے، حضرت کی خدمت میں آ گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ والد ملنے کے لیے آیا، ابو سفیان ملنے کے لیے آیا بیٹی کے پاس،
اجازت حضرت سے لی، ملاقات کا وقت مل گیا، حضور کے گھر تشریف لے آئے ابو سفیان، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایک بستر بچھا ہوا تھا چٹائی کا، اس پر ابو سفیان آ کر بیٹھ گیا۔ سیدہ ام حبیبہ نے بڑے عجیب انداز میں کہا ابا جان ذرا ایک منٹ اٹھے نا۔ ابو سفیان کھڑا ہو گیا، مئی صاحبہ نے وہ بستر لپیٹ لیا اور کہا کہ آپ بیٹھے۔ سردار تھا، ناک چڑھا تھا، کہنے لگا بیٹی میں نے تو سمجھا تو کوئی اعلیٰ گدا بچھائے گی، کیا تجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں چٹائی پر بیٹھوں؟ سنیے جملے اور اپنے دل دماغ کے اندر نقش فرمائیے۔ ام حبیبہ بیٹی کہہ رہی ابا جان جس طرح آپ کے دل کے اندر مجھے ملنے کی چاہ ہے، میرے دل کے اندر بھی آپ کی محبت و عقیدت ہے، لیکن یہ بستر ہے رحمت للعالمین کا، یہ بستر ہے رسول اللہ کا، یہ بستر ہے حبیب اللہ کا۔ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ ہیں عدو اللہ، اللہ کے دشمن۔ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ حبیب اللہ کے بسترے پر عدو اللہ کو بیٹھنے دیں۔ یہ ہے جناب ام حبیبہ صلوات اللہ علیہا، امام الانبیاء کی زوجہ ہے اور جناب سیدنا علی المرتضی حضرت معاویہ کی سگی بہن ہے۔ ٹائم جمعے کا بڑا مختصر ہوتا ہے۔ حضرت علی اور جناب معاویہ، تھوڑا سا توجہ کرنا، ان کا آپس کے اندر ٹاکرا ہوا ہے جنگ جمل اور صفین کے اندر۔ کیوں ہوا؟ حضرت عثمان شہید ہوئے، صحابہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت کہتی ہے خلافت کا فیصلہ پہلے کرو، قصاص عثمان بعد میں لو۔ ایک جماعت کہتی ہے قصاص پہلے لو، بیعت بعد میں کریں۔ سمجھنا اس نقطے کو، ایک دن کے، ایک گھنٹے کے 60ویں حصے کے اندر بھی کبھی امیر معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت علی کی بیعت نہیں کرتا، اور بالکل اسی انداز کے اندر حضرت علی نے ایک دن نہیں کہا کہ میں قصاص نہیں لیتا۔ حضرت علی کہتے ہیں قصاص لیں گے، پہلے خلافت کا فیصلہ کریں۔ جناب معاویہ کہتے ہیں بیعت کروں گا لیکن پہلے قصاص لیں حضرت عثمان کے قاتلوں سے۔ معاملہ آگے بڑھ گیا، جنگ جمل ہو گئی، ایک طرف حضرت علی ہیں، مقابلے میں حضرت سید عائشہ ام المومنین۔ جنگ صفین ہوئی، ذرا میں نے معروضات کو توجہ سے سننا، جنگ صفین ہوئی، سبحان اللہ نہ کہو، غور کرو، یہ بڑا تاریخ دور ہے تاریخ کا، یہ جو واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک طرف جناب امیر معاویہ ہے صفین کے اندر، ایک طرف جناب علی ہیں۔ علی کون ہے؟ حضور کے چچا زاد۔ مقابلے میں کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر، حضور کا پھوپھی زاد۔ ادھر علی المرتضی عشرہ مبشرہ میں سے ایک، مقابلے میں کون ہے؟ زبیر ابن عوام، عشرہ مبشرہ میں سے ایک۔ جنگ ہو گئی، اس پوری جنگ کا وبال قاتلین عثمان کے سر پر ہے، جنہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا، اور پھر اسی کے نتیجے کے اندر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ ہو گئی۔ میں چونکہ تفصیل کا ٹائم نہیں، گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، جنگ ہو گئی۔
اب حضرت علی کے وارث تم زیادہ ہو یا علی کا بیٹا زیادہ ہے؟ سر نہ ہلاؤ، زبان ہلاؤ. آپ تو اس زمانے میں تھے نہیں، میں نہیں تھا، آپ کے باپ نہیں تھے، میرے آبا نہیں تھے، آپ کے اجداد نہیں تھے، میرا اجداد نہیں تھے. اس وقت علی کا بیٹا حسن موجود ہے. اور جتنا دکھ باپ کا بیٹے کو ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا. آئیے جناب حسن کے دروازے پر جاتے ہیں. حسن مجتبی، جنگ صفین ہو چکی ہے، جنگ جمل ہو چکی ہے. ایک طرف آپ کے والد علی المرتضیٰ تھے، مقابلے کے اندر جناب امیر معاویہ تھے. آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے خلافت حضرت حسن کے پاس رہی. میں بغیر کسی خوف تردید کے عرض کر رہا ہوں، ہر مسلک کی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد حضرت علی کے بیٹے جناب حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. تو جب بیٹے نے صلح کر لی، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی زبان گندی کرنے کی؟ بھئی اگر والد اور چچا کے درمیان اختلاف ہو جائے تو حیا والی اولاد دونوں کا احترام کرتی ہے، خود جج بن کر نہ باپ کو برا کہتی ہے نہ چچا کو برا کہتی ہے. نہج البلاغہ کے اندر جناب سیدنا علی کا خطبہ ہے جنگ صفین کے بعد. یہ لڑائی ہو چکی ہے، سنیے. حضرت جناب علی نے فرمایا ان ربنا واحد، ہمارا اور جناب امیر معاویہ کا رب ایک. وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ان کا ہمارا نبی ایک، ان کا ہمارا دین ایک. نہ وہ ہم سے دین میں زیادہ نہ ہم ان سے دین میں زیادہ. اِنَّمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِن دَمِ عثمان، ہمارا جھگڑا ہوا جناب عثمان کے قصاص کے مسئلے کے اندر. وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، میں علی جناب عثمان کے خون سے بالکل بری ہوں. سنیے، 2-4 منٹ اگر اوپر چلے جائے تو اس کو چھوڑ دیجئے. حضرت معاویہ اور جناب سیدنا علی جب ان کا تقابل کریں گے عظمت کے اندر تو کس کی شان زیادہ ہے؟ بولو اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. یہ جو درمیان کے اندر اختلاف آیا، خلافت پہلے قصاص بعد میں یا قصاص پہلے بیعت بعد میں، اس میں بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے. جناب علی المرتضیٰ کی رائے 100% صحیح تھی کہ خلافت قائم ہوگی تو بدلہ لیا جائے گا، جب کوئی امیر ہی نہیں تو بدلہ کیسے لیا جائے. رہا مسئلہ یزید کا، اس بحث کو عام طور پر نہیں بیان کیا جاتا کہ زبانیں لغزش کھا جاتی ہیں. بھائی، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، منبر پر بیٹھ کر جمعے کا ٹائم ہے، قوم کا قریشی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے اعلان کر رہا ہوں، لاکھوں یزید مل کر امام حسین کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت حسین کے جوتے کا مقابلہ، ارے حسین وہ ہے جس نے حضور کی زبان چوسی ہے، حسین وہ ہے جس نے سید القونین کے کندھوں پہ سواری کی ہے، حسین ابن علی وہ ہے جس کا بچپن زہرا کی گود میں گزرا ہے، جن کا چہرہ انور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں تھا. امام عالی مقام کے بعد جناب حسین ابن علی کا مقابلہ یزید کیا وہ ان کے جوتے کے مقابلے کے اندر بھی نہیں ہے. یہ نسبت دینا ہی بے وقوفی ہے.
حضرت عمر بن عبد العزیز جانتے ہو؟ دیکھو بھائی، میں قریشی ہوں، حضور قریشی ہیں، ٹھیک ہے، ابو لہب بھی قریشی ہے۔ اب کوئی ابو لہب کی وجہ سے قریشیوں کو گالی دے، دیانت کا تقاضا ہے؟ بولو نہیں۔ حضور نے اپنی 3 بیٹیاں بنی امیہ کو دی۔ بڑی بیٹی زینب ابو العاص بن ربیع کے پاس ہے، اموی ہے۔ 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم حضرت عثمان کے پاس ہے، یہ بنی امیہ کا آدمی ہے۔ تو ہمارے جلد باز لوگ بنی امیہ کا نام آیا نہیں، طبیعت مبارک پریشان ہوئی نہیں۔ انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اگر اتنے برے ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیاں کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز یہ بنی امیہ کے فرد ہیں، تتمہ خلافت راشدہ۔ پتہ نہیں گھڑی کو تیز کر باندھے ہوئے یا تھی ویندی ہے۔ سنو بھائی، عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استادوں کے استاد، کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک یہ بتاؤ کہ عمر بن عبد العزیز کا شان زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کا؟ سائل بڑا عجیب ہے۔ صحابہ میں سے 3 درجے کا صحابی جناب معاویہ، اور تابعین میں سے پہلے درجے کا تابعی حضرت عمر بن عبد العزیز۔ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ عمر بن عبد العزیز کا شان زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے واللہ کے بندے، امیر معاویہ گھوڑے پر سوار ہو اور حضور کے ساتھ مل کر وہ لشکر اسلام میں جنگ کرے، گھوڑے کی گرد و غبار اڑے اور آ کر میل بن کر بیٹھے گھوڑے کی ناک کے اندر، عمر بن عبد العزیز جتنی شان کا مالک ہو ان کے گھوڑے کے ناک کی میل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابی رسول ہے۔ پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ کی شان بتاؤ، فرمایا وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، حضور کے ساتھ جہاد کریں اور میں راستے میں بیٹھا ہوا ہوں، گرد و غبار اڑے میری دستار پہ پڑے، قیامت کے دن یہی پیش کر کے بخشش کا خواستگار ہوں گا، اللہ مجھے بخش دے۔ تو بہرحال بھائی دوستو، آخری میری گزارش یہ ہے کہ جس کی نسبت حضور سے ہو جائے نا اس کی توہین نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جس خچر مبارک پر حضور بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے خچر مبارک کے پیشاب کے قطرے کی توہین کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ جس جوتے مبارک کو حضور نے استعمال کیا، اس جوتے کی توہین کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ جن حضرات کی نسبت جڑ گئی وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ ازواج مطہرات ہیں، وہ بنات طاہرات ہیں، وہ اولاد امجاد ہے، سب کے دروازے کی نوکری آپ کا اور میرا حق ہے، آپ کا ہمارا فرض ہے۔ جہاں تک درجے کا مقام ہے، حضرت علی المرتضی آسمان پر کھڑے ہیں، ان کے مقابلہ حضرت جناب معاویہ نہیں کر سکتے۔ 22 رجب ان کا یوم انتقال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کی تاریخ سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ ابھی وآخر دعویٰ نہیں کر رہا میں،